واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ولی ہیں، آپ ولی ابن ولی ہیں، اولاد علی ہیں، ولی ابن ولی ہیں، اولاد علی ہیں۔ تمنا، دعائیں، التجائیں بن گئیں، خواہشات نے جنم لے لیا، تڑپ پیدا ہو گئی۔ کیسی تڑپ کہ دم آخر مصطفیٰ جان رحمت ہماری عیادت کو ہماری عیادت کو آ جائیں۔ ہم ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے۔ ارے کبھی سوچو، اے منگتو یہ انداز میں جاؤ کہ آج آپ اپنی خواہش سے مجھے عطا کریں۔ ارے ہم اپنی خواہش سے مانگیں گے تو اس میں کمی ہوگی، لیکن دینے والا ولی ہے ولی۔ جب یہ دیں گے اپنی خواہش سے تو ماں سے ماں دیں گے۔ عزیز دوستوں، سماعت فرمائیں، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان بستر عدد پر تھے۔ وہ اشرفی میاں کہ جن کو دیکھ کر صدو شریعہ بولے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج عرش پر کوئی فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ فرشتہ انسانی شکل میں، یعنی اگر فرشتہ انسانی شکل میں کسی انسان کے سامنے آئے گا تو وہ اشرفی میاں کی شکل ہوگی۔ اتنا نورانی چہرہ۔ وہ اشرفی میاں کہ جنہیں دیکھ کر وقت کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت خاموش نہ رہ سکے اور فرماتے کیا ہے؟ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردو پروردہ ذہن خوبا۔ وہ اشرفی میاں کہ جن کے بارے میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرمائے، راز وحدت کھلے جب ملے اشرفی۔ وہ اشرفی میاں کہ خالی آپ اجمیوں کے شیخ نہیں بلکہ بڑے بڑے عربوں کے شیخ ہیں، شیخ العرب والعجم ہیں۔ وہ اشرفی میاں کہ جن کی دیدار کے لیے آسمانی ہی سے نہیں بلکہ زمین کے جتنی بھی مخلوق جہاں بیٹھ جائیں گرد کعبے کی مانند طواف کرتی ہوئی نظر آئے۔ وہ اشرفی میاں بستر عدالت پر آئے اس حال میں کہ کوئی اٹھائے تو اٹھتے، کوئی بیٹھائے تو بیٹھتے۔ نہایت ہی طبیعت ناساز ہے، اب تب کا معاملہ نظر آتا ہے۔ خاندان کے بڑے چھوٹے سبھی عیادت کو آتے ہیں۔ بتائیے کیا آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی بیمار ہو جائے، خبر مل جائے، ارے لاکھ دشمن ہی صحیح لیکن ہے تو وہ مسلمان۔ اب مسلمان ہے تو اس کی عیادت کو جانا ہے، لیکن اشرفی میاں وہ ذات ہے کہ خاندان میں لاکھ اختلاف ہی صحیح
اشرفی میاں کی ذات وہ ہے کہ اگر کہہ دیا تو خاندان کا کوئی ایسا نہیں جو اختلاف کرے. وہ اشرفی میاں کہ جن کی ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا. وہ اشرفی میاں بستر علالت پر ہیں، اٹھائیں تو اٹھیں، بیٹھائیں تو بیٹھیں، لیٹائیں تو لیٹیں. خاندان میں ہلچل مچ گئی. لگتا ہے کہ اب اشرفی میاں ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، چلو اشرفی میاں کی عیادت کو چلو. خاندان کا چھوٹا بڑا ہر ایک تاتا لگائے اشرفی میاں کے پاس ہے. حجرہ بھرا ہوا ہے. اشرفی میاں مسکرا کر سب سے باتیں کر رہے ہیں. اچانک آپ کی طبیعت بدل گئی، چہرہ سرخ ہو گیا. جلال کی کیفیت یوں آنکھوں میں اتر آئی جیسے کہ اب آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون ٹپک جائیں گے، اس قدر آنکھیں لال ہو گئیں. آپ نے جلال کی کیفیت میں فرمایا کہ میرے حجرے کو خالی کرو. یہ صدا گونجنی تھی کہ جس نے جہاں سے جگہ پائی نکلنا شروع کیا. 5 سیکنڈ بھی نہیں ہوا کہ حجرہ خالی ہو گیا. اشرفی میاں کی نظر دروازے پہ پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ہمارے آپ کے مرشد اشرف الاولیاء کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اشرف الاولیاء کھڑے ہیں اور اشرف الاولیاء کی عمر اس وقت 6 سال تھی. کتنی؟ ارے بولو نا بھائی. 6 سال کی تھی. اب اشرفی میاں نے جیسے ہی اپنے پوتے مجتبیٰ میاں کو دیکھا تو آپ نے پھر فرمایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ تو کیا ہی پیارا جواب تھا اشرف الاولیاء کا. آپ فرماتے ہیں سنی تو ہے لیکن میں آپ کو اس حال میں ہرگز نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کیا کہا؟ اس حال میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کہا نہیں جانا چاہتے ہو تو آؤ میری چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ. کیا فرمایا؟ میری چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ. اب فوراً ہی یہ بات سن کر چارپائی کے نیچے چھپ گئے. اسی چارپائی کے نیچے سے اشرف الاولیاء مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دادا اشرفی میاں اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت کے اٹھائیں تو اٹھیں، بیٹھائیں تو بیٹھائیں. خود اتنی طاقت نہیں کہ اٹھ سکیں، خود اتنی طاقت نہیں کہ بیٹھ سکیں. جہاں لیٹے سو لیٹے رہے، کروٹ بدلنے کی طاقت نہیں جسم میں. دیکھا گیا کہ کچھ حجرے میں نورانی شخصیتیں نمودار ہوئیں. حجرہ برقعِ نور بن گیا. اشرفی میاں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے عربی میں کلام کرنے لگے. ایک جاتا تو دوسرا آتا، دوسرا جاتا تو تیسرا آتا، تیسرا جاتا تو چوتھا آتا، چوتھا جاتا تو 5واں آتا. یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. جب یہ نورانی شخصیتوں کا آمد و رفت بند ہو گئی تو پھر آپ پر وہی کیفیت لوٹ آئی. آپ پھر بستر علالت پر لیٹ گئے. اب جب دیکھا کہ آپ کے دادا اشرفی میاں پھر واپس اسی حالت میں لیٹ گئے ہیں تو وہی سوال جو ایک چھوٹا بچہ پوچھتا اشرف الاولیاء نے بھی پوچھا. آپ چارپائی سے باہر نکلے، دیکھا اشرفی میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھا حضور دادا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کون لوگ تھے جن کے استقبال میں آپ کھڑے ہو گئے؟ ارے آپ میں تو بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، پھر آپ میں یہ طاقت کیسے پیدا ہو گئی؟ پھر آپ جب یہ نورانی شخصیتوں کا آمد و رفت بند ہو گیا تو پھر آپ کیوں بستر پر لیٹ گئے ہیں؟ اب جب یہ سنا تو پھر اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے فرمایا، کہا سنو میں تعظیم
کیوں نہ کروں؟ آج جانتے ہو میرے بھاگ جگمگا اٹھے ہیں، آج میرے بھاگ جگمگا اٹھے ہیں۔ آج میری عیادت کو رسول محتشم تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ مولا کائنات بھی تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر بھی تشریف لائے، عثمان بھی، عمر بھی، حتیٰ یہ ہے کہ غوث و خواجہ کے ساتھ میرا اشرف بھی، اور اشرف اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آیا۔ اب جب یہ سنا تو چاہا اشرف الاولیاء نے کہ یہ چاہ کے اعلان کر دوں کہ میں نے رسول محتشم کو دیکھا۔ یہ راز کی بات ہے۔ اشرفی میاں نے فوراً ہی اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑا، کہا فرزند یہ بات میری حیات میں ہرگز نہ کہنا، ورنہ تم گونگے ہو جاؤ گے، بول نہیں سکو گے۔ یہ بنگال کے اسی علاقے میں نہ مولانا شاہ جہاں کوئی ایک گونگا تھا جو بول اٹھا تھا؟ ہاں مجھے یاد آیا، ڈاکٹر سراج صاحب اپنے کے ساتھ میں سفر میں تھا۔ ڈاکٹر سراج جانتے ہیں؟ کس نے سنا ہے نا؟ ڈاکٹر سراج صاحب، انہوں نے خود مجھے بتایا، ماسٹر سہراب بھی اس وقت ساتھ میں تھے، اور ہم کچوچا شریف جا رہے تھے مدرسے سے، اور اس کے ٹائم پہ انہوں نے تب بتایا تھا کہ میں مرید کیسے ہوا ہوں اشرف الاولیاء سے۔ کہا کہ تاج الاصفیاء آئے ہوئے تھے تو میں ان کے پاس گیا، مرید ہو رہے تھے، میں نے بھی چاہا کہ تاج الاصفیاء سے مرید ہو جاؤ، تو حضرت نے کہا کہ جاؤ، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے۔ اشارہ فرمایا جہاں اشرف الاولیاء بیٹھے ہوئے تھے، میں اشرف الاولیاء کے حجرے میں گیا، کافی دیر تک کھڑا رہا، حضرت کی نظر نہیں پڑی۔ اب جب پڑی تو کہا مرید ہونا ہے، تو میں نے گردن ہلا دی۔ اب جب گردن ہلائی تو حضرت نے قریب بلایا اور معمول کے مطابق کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب یہ کہا تو سب ہنسنے لگے۔ سب ہنس اس لیے رہے تھے کہ آج گونگا کلمہ طیبہ کیسے پڑھے۔ ڈاکٹر سراج صاحب 12 سال کے تھے، بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے خود اپنے آخری سفر میں مجھ سے کہا تھا کہ میں بول نہیں سکتا تھا، اور کہا کہ سب ہنسنے لگے تو مجھے اور شرمندگی ہوئی۔ حضرت نے پھر تلقین کی، کہا بولو، پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب یہ کہا تو دل نے کہا کہ دل ہی دل تو میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، لیکن زبان پر یہ کلمات جاری نہ ہو رہے تھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت پرجلال انداز میں کہتے ہیں، ارے پڑھ جیسا میں پڑھتا ہوں، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ زبانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گویا اشرفی میاں مجتبی میاں کو وہ بنا رہے تھے جو ہم بن نہیں سکے، ارے اشرف الاولیاء کو سرکار اعلیٰ حضرت نے گونگے کو زبان دینے والا بنانا تھا، گونگوں کو زبان دینے والا بنانا تھا۔ ارے کافروں کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ کو جاری کرنے والا اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد مجاہد جنم لیتا ہے تو وہ اشرف الاولیاء۔ عزیز دوستو، حضور اشرف الاولیاء انتقال کے بعد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے آپ خاندان میں جاتے ہیں، یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب جو واقعہ سنا تو
آپ کے والد تاج الاصفیاء نے پوچھ لیا، برملا پوچھا کہ فرزند تم نے رسول محتشم کو دیکھا تو کیسے دیکھا؟ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ ذرا بتاؤ۔ اب جب بتانا شروع کیا تو کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل کہا۔ عزیز دوستوں، حد تو یہ ہے کہ جیسا دیکھا تھا بتاتے چلے گئے، گویا کہ اشرف الاولیاء اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ پوچھا جاتا تھا، دیکھ دیکھ کے بتاتے۔ عزیز دوستوں، وہ اشرف الاولیاء۔ اور میں یہ کلام پڑھنے والا تھا، سماعت فرمائیں کہ ان اللہ والوں سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارا آپ کا یہ رشتہ سلامت رکھے۔ سماعت فرمائیں۔ غم فراق سے رہتی ہے، غم فراق سے رہتی ہے انتشار میں روح، جو وصل ہو تو رہے شاد جسم زار میں روح، نہ قبر پر بھی اگر بعد مرگ آیا تو رہے گی تیری ہی تا حشر انتظار میں روح، سنا دے مژدہ دیدار جلد اے قاصد، بہت دنوں سے تپا ہے فراق یار میں روح، نہ سخت ہاتھ لگاؤ، نہ سخت ہاتھ لگاؤ، طبیب دیکھ کے بیمار عشق کو بولا، طبیب دیکھ کے بیمار عشق کو بولا، بس ایک حباب سی باقی ہے جس میں زار میں روح، اگر نہ آئے، کیا فرما رہے ہیں اشرفی میاں، اگر نہ آئے عیادت کو وقت نزا بھی تم، اگر نہ آئے عیادت کو وقت نزا بھی تم، تڑپ تڑپ کے رہے گی میرے مزار میں روح، خبر نہیں تنے لاغر کی اشرفی ہم کو، بھٹکتی پھرتی کہیں ہوگی کوئے یار میں روح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔